تو حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑے ذوق شوق سے سنا کرتا تھا، بڑی چاہت سے حضور کی حدیثوں کو سنتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر صحابہ کو، حضور کے زمانے والوں کو اللہ نے سب انسانوں پر انبیاء کے بعد اگر افضلیت دے دی ہے، ان پہ فضل فرمایا ہے، تو ویسے ہی نہیں فرمایا، بلکہ وہ حضور کی باتوں کے حریص تھے، وہ حضور کے دیدار کے حریص تھے، حضور کی سنتوں کے حریص تھے، وہ ذوق شوق سے بڑا کرتے تھے، طلب رکھا کرتے تھے۔ تو صدیقہ کائنات جناب اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان حضور کی حدیثیں سنا کرتا، تو ذی الحجہ کا چاند آیا تو اس نے روزہ رکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، جب پتہ چلا کہ اس نوجوان نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو نے یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، حدیث کے لفظ ہے، یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے ایام ہیں۔ یعنی اس نے وجہ کیا بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے ایام ہیں، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس کو ارشاد فرمایا کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واضح لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہر روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ذی الحجہ کی جو 10 روزے رکھیں گے، اس پر حضور نے وضاحت فرما دی کہ تو نے جو روزہ رکھا ہے، یہ روزے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا ثواب 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ 8ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، 2 سال۔ پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں کے دن کا جو روزہ، 9ویں کے دن کا روزہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کا دگنا ہے۔ یعنی حدیث کے لفظ ہیں دگنا، کہ پیچھے وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کا۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس کے ثواب 2 سال کے برابر ہے۔ اور اگر 9ویں کا، یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان سارے اجر و ثواب کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ اصحاح ستہ کی جو حدیث میں پیش کروں، صحیح حدیث، کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کا اجر و ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی یہ فضیلت والا دن ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں ایک لفظ اور بھی، ایک جملہ اور بھی ملتا ہے جس میں عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے فرمایا گیا کہ اس کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی دن ہیں کہ آپ ایک روزہ رکھ کے 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب، ایک روزہ رکھ کے 4 سال اور کئی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔